جب سب کچھ فنا ہو جاتا ہے تو نور قدس کے ساتھ صرف روح قدسی باقی رہ جاتی ہے. اس کے بارے میں نہیں فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہمیشہ دیدار میں مشغول رہتی ہے. یہ روح اس کی ساتھ سے اس کے طرف دیکھنے والی ہوتی ہے جب وہ بلا کیف تشبیہ اس روح کی رہنمائی کرتا ہے. یہ جو کہا گیا ہے کہ جب سب کچھ فنا ہو جاتا ہے تو نور قدس کی ساتھ صرف روح قدسی باقی رہ جاتی ہے. یعنی روح حیوانی سے دیدار نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ایک روح عطا فرما دیتا ہے ایسے شخص کے کہ اسی سے جو ہے نا اسی کا کیا ہوتا ہے؟ دیدار. کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اپنی بشریت کے ساتھ جو ہے نا وہ خدا تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے. بشریت جو ہے نا وہ منزل بہ منزل زائل ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت وہ ہو جاتا ہے کہ سوائے نور کے کچھ رہتا نہیں. بشریت جو ہے وہ ایک پردہ ہے. بشریت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ پردہ ہے. پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں. جس چیز نے نور کو ڈھک رکھا ہے، جس چیز نے وہ سب پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں. جو اصل حقیقت ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور اسی سے خدا کی صفات جو کہ رب ہے کسی کا بھی، جو کہ کیا ہے؟ صفت جو ہے نا وہ رب ہوتی ہے نا، یعنی کس کو پالنے والی، کسی کی ضرورت کو پورا کرنے والی. تو جو صفت اس کو پورا کرتی ہے وہی اس کا کیا ہے؟ رب ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جب وہی اس کا رب ہے تو جس آدمی کو جو صفت کا جو ہے نا کیا ہے، جس کی وہ مظہر ہے، وہ آدمی اسی تک پہنچتا ہے، ذات خدا تک پہنچتا نہیں. ذات خدا تک تو کون پہنچتا ہے؟ کون پہنچا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر جو ہے نا وہ دیدار جو ہوتا ہے نا، یا جنت میں دیدار ہوگا تو بلا کیف ہوگا، اس کی کوئی کیفیت نہ ہوگی. دادا حضور نے کیا کہا؟ میری کیفیت یہاں کے کیفیوں سے ہوگا، ہے نا. میری کیفیت یہاں کے کیفیوں سے ہو جدا. اس کے بارے میں بھی ہم نے جو ہے نا وہ تفصیل سے بتایا تھا. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کیا بتایا جائے. فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کے مانند کوئی چیز، پس محض نور مطلق باقی رہ جاتا ہے. اس سے آگے کی کوئی خبر نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ عالم محو ہے. وہاں عقل نہیں رہ سکتی کہ کچھ خبر دے، اور نہ وہ غیر اللہ کی رسائی ہو سکتی ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے. لما اللہ وقت لا یسع فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. اللہ تعالیٰ کی معیت میں میرے لیے ایک ایسا وقت بھی مخصوص کیا گیا ہے جس میں نہ کسی جس میں کسی مقرب فرشتے کی گنجائش ہے، اور نہ ہی نبی مرسل کی. یہ عالم تجرید ہے. یہ کیا ہے؟ عالم تجرید ہے. وہاں سمائی کسی کی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ کہا ہے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کی جانب کو گئے تھے. اصل بات جو ہے نا کبھی کبھی اگر پھنس جاتی ہے نا تو ہم دو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس دنیا میں یا تو خدا کے جو ہے نا وہ کیا ہے، خدا کے افعال کسی سے ظاہر ہو رہے، یا خدا کے صفات کا جو مظہر ہے اس سے جو ہے نا صفات کی مظہریت ہے، یا اس کی ذات. تو ذات کے تو ایک ہی مظہر ہے جسے ہم
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं। ज़ात के मज़हर कोई दूसरा नहीं है। फरमाते हैं तुझे यक न यक बनाया, तुझे जो है ना वो क्या है, एक ने एक ही बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो ऐसा देखो, जगह कहते हैं अब उसी नाथ में यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के ठाले, सभी मैंने छान डाले, कोई तुमसा न पाया, तुझे सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे हम्द है खुदाया। तेरे पाए का कोई नहीं है कि सबकी सैर अगर है तो सिफात तक है, उसके आगे सैर नहीं है। और जो बहुत ही खास हो उनकी अगर सैर है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबैयत में है, खुद नहीं है कि वहाँ कोई जो भी इसकी किसी में ताकत नहीं है कि उन अनवार को झेल ले। जो कुछ वहाँ तक पहुँचता है सब खाक हो जाता है। और जो ये कहते हैं ना कि माथे के आँखों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, तो वो माथे की आँखें अपनी जैसी नहीं है, वो आँखें भी नूर है। वो क्या है, वो चेहरा भी नूर है, वो वजूद भी नूर है, क्योंकि ये खाकी वजूद जो है ना वहाँ पर ठहरते नहीं। यहाँ तक के जो तुफैली नूर है वो नूर भी ठहरता नहीं है। कि अंता नूरो नूरी जो है कि तुम तो मेरा क्या हो, नूर का नूर हो, वही ठहरता है, दूसरा नहीं। और